مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس کے بعد انہی کے مسلک سے احناف سے اختلافات شروع ہو گیا، اور اس دن کے بعد سے ان پر پھر وہ ان کی ہم کہتے ہیں کہ شہرت پہ ایک داغ لگا، جبکہ اہل بیت کی مد میں، ان کی محبت میں، حب اہل بیت میں اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد تو ظاہری طور پہ چاند لگنے چاہیے تھے، تارے لگنے چاہیے تھے۔ اب میرے علم کے مطابق وہ حدیث کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے، مگر یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو طارق جمیل صاحب اس دن سے جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کا جو سوال ہے نا، سوال نہیں اصل میں الزام ہے، تو میں الزام کا جواب دیتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پر جو اعتراض ہوا تھا وہ حدیث میں نہیں ہوا تھا، وہ حدیث یہ تھی کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو اہل سنت کی جو کتب ہیں اس میں بھی بالکل صحیح حدیث ہے، یہ بخاری، مسلم وغیرہ اور دیگر کتب کے اندر۔ تو اس حدیث کے اندر کی جو ہے اس کے پڑھنے میں یا ان میں کچھ بھی وہ نہیں ہوا تھا، جو بھی اختلاف ہوتا اس کی تشریح کے اندر جو ہے ان پر ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی جو تشریح کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا، اور یہ جو تشریحات کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اہل بیت سے کوئی محبت کا انہوں نے اظہار کیا جس کی وجہ سے بہت اللہ نہ کرے کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اس پہ بھرا پڑا، حدیث جو ہے وہ اس میں وہی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ جزئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس پر جو ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے جو ہے گلدستہ اہل بیت کے نام سے جو ہے وہ کتاب بھی لکھی ہے، اس سے بڑے بڑے علماء کی جو ہے وہ تقریضات موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کے اوپر بھی جو ہے وہ کتابیں بہت ساری جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ ناصبی جو ہے وہ رائٹر جو گزرے ہیں یہاں سے، جو ہے میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں لینا چاہوں گا، تو حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے گویا کہ ایسے جو ہے ذکر کیا کہ جیسے ان کی تنقید جو ہے واقع ہو رہی ہو۔ تو حضرت نے ایک تو وہاں سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹا اور کہنے لگا کہ آپ توہین رسالت کے جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر تو جو ہے وہ کیا نام ہے ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے۔ کوئی اگر بغض اہل بیت رکھ کر کوئی اگر کرے گا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔